پھر مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ یار یہ اتنے جو بزرگ گزرے ہیں، جو انہوں نے تعلیم تصوف کی بتائی ہے، اس میں کلیئرٹی اتنی نہیں تھی جتنی سرکار کی تعلیم میں کلیئرٹی ہے۔ پھر جو اتنے بڑے بڑے ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے جو اتنی کتابیں، اتنا علم لکھا ہے، عطا تو تھوڑا تھوڑا کیا۔ تو وہاں سے جو ہے نا ایک عجیب و غریب ایک یعنی دل و دماغ میں ایک انقلاب بپا ہوا، کیونکہ یہ جو فیض سرکار نے دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ میں۔ جب میں سرکار سے وابستہ ہوا تو میں دین سے بالکل باغی ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے ہر چیز کا I was result oriented, if you understand what I mean. مجھے یہ لگتا ہے if I do something, if I exert, make an effort, it should bring about a result. جس طرح کرکٹ کی بات ہے، میں سیدھی سیدھی بال کرتا تھا جب اسکول میں ہوتے تھے ہم، نہ ادھر گھوم رہی ہے نہ ادھر گھوم رہی ہے سیدھی سیدھی۔ تو ہمارے اسکول والوں نے ہم کو کراچی میں ایک کوچنگ جو اسٹیڈیم تھا وہاں بھیجا، تو وہاں پاکستان کا سابقہ بالر جلال الدین وہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے پھر مجھے ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ سکھائی، بڑی کوشش کی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا کیپ ڈوئنگ اٹ، پرفیکشن کمز ود پریکٹس۔ وہ پہلا بالر ہے جس نے ہیٹ ٹرک کی پاکستان کی ٹیم کی طرف سے، جلال الدین۔ چشمہ لگاتا تھا، چشمہ اتار دو تو نظر نہیں آتا تھا اسے۔ بہت محنت کی۔ اس وقت یہ ریورس سوئنگ وغیرہ نہیں تھی، میں لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جو ہے وہ صرف سیم بالنگ تھی، سیم، وہ ریورس سوئنگ نہیں تھی، ایک جگہ شائنی دوسری جگہ کھورس، تو وہ ہلکا بھاری ہونے کی وجہ سے وہ ہوا میں موو ہوتی۔ اس کے اوپر بہت محنت کی تو رزلٹ آیا۔ پھر اس نے ہم کو بنانا سوئنگ سکھائی۔ یہ ظاہر شاہ کو پوچھو، ظاہر شاہ وہ تم نے بال دیکھی تھی جو میں نے لیگ سٹمپ پہ ڈالی تھی اور وائڈ جا رہی تھی؟ ہاں، اس نے چھوڑ دی، وہ یوں ہوا میں گھوم کے اندر آئی۔ ظاہر شاہ بولا یہ موکلات نے پکڑا ہے۔ تو اس پہ محنت کی، بہت محنت کی، لیکن آ گئی۔ اسی طرح جو کامیاب بیٹسمین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ کے چاروں طرف شاٹ کھیل سکے۔ اکثر لوگ جو ہے یا تو وہ آف کے پلیئر ہوتے ہیں یا وہ لیگ سائڈ آن کے پلیئر ہوتے ہیں، لیکن کمپلیٹ بیٹسمین وہ ہے جو، ورنہ اگر بالر کو پتہ چل جائے کہ اس کا جو ہے نا لیگ اسٹرانگ ہے تو وہ آف پہ کرے۔ ہم کو جو ہے روزانہ پریکٹس کے دوران 10 15 اوور صرف ایک شاٹ کھیلنے کے اوپر لگاتے تھے، صرف ایک شاٹ۔ آج تم نے کور ڈرائیو کھیلنا ہے، اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ کور ڈرائیو جو اس نے کھیلا ہے وہ آف سٹمپ کی بال پہ کھیلا ہے یا مڈل سٹمپ کی بال پہ کھیلا ہے۔ اگر کور ڈرائیو مڈل سٹمپ کی بال پہ کھیلا ہے تو 10 نہیں پھر 15 اوور کھیلنے ہیں، یہ غلطی ہو گئی۔ مڈل سٹمپ پر اگر آپ آئیے بال اور کھیلیں گے کور ڈرائیو تو اس کے لیے تو آپ کو جو ہے وہی کرنا پڑے گا جو امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا۔ اس لیے میں جو تھا رزلٹ اورینٹڈ تھا کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے۔ اب میں نماز پڑھتا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ روزے رکھے میں نے، یعنی آپ یقین فرمائیے یہ بات جو ہے زبان سے ادا کرنے میں تو بڑی آسان ہے۔ میں نے ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے، ایک مہینے کا 30 days 31 days، یعنی جیسے آج سحری کی ہے تو 31-30 دن بعد افطار کریں گے، ایسے بھی روزے رکھے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ حضور کی محبت حاصل کرنا چاہتے تھے، درود پڑھتے تھے، سر پر
ब्रिक मार मार के दरूद पढ़ते थे, कोई नहीं आया। बड़े जतन किए, पढ़ाई भी चलती रही। मैंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस इन योर ब्लड, इन योर बॉडी, इन योर स्टमक। उसमें मास्टर्स करना कोई आसान बात नहीं है, लगा रहता था। जैसे अब आप अचानक खारिश हो गई, क्यों हुई है ये? अचानक यूं खारिश हो गई, यूं यूं खारिश हो गई। वो खारिश ऊपर नहीं है, वो अंदर ब्लड में कोई केमिकल ज्यादा हो गया है ब्लड में, उस मकाम पर जो स्टमक में जाना था वो ब्लड में मिक्स हो गया है, इसलिए वो खारिश हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी मैंने। फिर जब मैं सरकार के लेक्चर सुनता था तो वो मुझे सब समझ में आने लगा कि बिजली आपस में टकराती है, बादल आपस में टकराते हैं, पानी आपस में टकराता है, लफ्ज अल्लाह आपस में टकराता है तो नूर बनता है। वो नूर जो है दिल में, फिर वो खून में मिक्स हो जाता है। अब जैसे धड़कन है, धड़कन का ताल्लुक दिल का, ऊपर एक नाली होती है, उसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, वो हमारी बीट्स को क्रिएट करता है। तो मालूम ये हुआ कि दिल की जो नाली है ऊपर, जिससे अंदर एंट्रेंस है दिल के अंदर की, उसके ऊपर वो जो पाइप है वो धड़कन को क्रिएट करता है। तो जब हम अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं तो फिर अल्लाह अल्लाह का जो नूर है और उसकी वाइब्रेशन है वो पल्मोनरी वाल्व के ऊपर जो है ना अपना असर दिखाती है। वो अल्लाह के नाम के हिसार में आ जाता है, फिर हार्ट अटैक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ब्लॉकेज हो भी जाए, वो पल्मोनरी वाल्व जो है उसको अल्लाह अल्लाह जो है ना चला रही है। सरकार की बातें जो थी वो सारी साइंटिफिक यानी लेवल की बातें हैं कि बीमारी का ताल्लुक खून से है। खून के ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं? उसी से पता चलता है ना कि लिवर कैसा है, किडनीज कैसे हैं, दिल कैसा है, गुर्दे कैसे हैं, किडनीज, उसी से पता चलता है ना। अब फिर सरकार फरमा रहे हैं कि वो नूर खून के अंदर चला जाता है, नस नस में चला जाता है। और उसके बाद यहां तक फरमाया कि वो जो उसके अंदर रेड जर्म्स होते हैं, सुर्ख खुलिए उर्दू में बोलते हैं, रेड जर्म्स, वो जो रेड जर्म्स हैं वो रेड जर्म्स भी अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं। हमारे जिस्म में 3.5 करोड़ नसें हैं, वो हर नस नस में जब गूंजता है, एक दफा दिल अल्लाह का है, 3.5 करोड़ अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। 3.5 करोड़ नसें क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह बिरादरी की तादाद 3.5 करोड़ है ना, 3.5 करोड़ है ना, 35 मिलियन हमारे अंदर नसें। फिर सरकार फरमाते हैं कि अगर उससे गर्मी लगे अल्लाह से तो दरूद शरीफ पढ़े, वो जमाली नूर है, वो उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देगा, मोतदिल। यही हमने पढ़ा साइंस में कि अगर तेजाबियत ज्यादा हो जाए तो पानी पियो, उसको डाइल्यूट कर देगा। तो लोग ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो वैसा करो, पानी पी लो। लेकिन एक चीज हमने पढ़ी, ठंडा पानी पीना जो है ऐसा ही है जैसे आप जहर पी रहे हैं, क्योंकि ठंडा पानी अंदर जाके अगर खून में मिक्स होगा, जो भी उसमें फैट्स होगी वो जम जाएगी। इसलिए चाइनीज कौम जो है वो गर्म पानी पीती है। आप भी अगर गर्म पानी, हमको तो ठंडे पानी की आदत हो गई है ना, इसलिए जैसे ही पानी पिया नसों के अंदर दर्द, मसल्स के अंदर दर्द शुरू हो गया। सरकार की बातें सुनता गया और दिमाग घूमता गया। आई वॉज कंप्लीटली सोल्ड, ये हक है। फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू की तसव्वुफ की। हमारे महल्ले में लाइब्रेरी थी, उसमें कोई कमो बेश 5-6 हज़ार किताबें तसव्वुफ पर थी। अब यकीन फरमाएं, सारी पढ़ ली। ये बड़ा जरूरी था। फिर मुझे समझ में आने लगा कि यार ये इतने जो बुजुर्ग गुजरे हैं, जो उन्होंने तालीम तसव्वुफ की बताई है, उसमें क्लैरिटी इतनी नहीं थी जितनी सरकार की तालीम में क्लैरिटी है। फिर जो इतने बड़े बड़े हस्तियां गुजरी हैं, उन्होंने जो इतनी किताबें, इतना इल्म लिखा है,
عطا تو تھوڑا تھوڑا کیا. تو وہاں سے جو ہے نا ایک عجیب و غریب ایک یعنی دل و دماغ میں ایک انقلاب بپا ہوا، اور دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ سرکار گوھر شاہی سلطان الفقراء ہیں یا سرکار گوھر شاہی ولی اللہ ہیں. اندازہ یہ ہو رہا تھا مجھے کہ ولی اللہ سے ولی کو ہٹا دو. کیونکہ یہ جو فیض سرکار نے دیا ہے وہ اس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ میں. اچھا، ستم ظریفی یہ ہے کہ سرکار کے ساتھ پاکستان میں جس طبقے کے لوگ لگے، وہ کوئی ٹھیلا چلانے والا تھا، کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا، ہے نا، ہاں، کوئی جو ہے وہ جھاڑو لگانے والا تھا. اب ان کی سمجھ میں کیا آئے گی روحانی؟ میر تقی میر کا نام سنا ہے آپ نے؟ میر تقی میر جو ہے وہ بیل گاڑی پہ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں جا رہے تھے، تو بیل گاڑی والے نے پہچان لیا کہ ارے یہ تو ہمارے زبردست عظیم شاعر صاحب. کہا کہ تقی صاحب کوئی تازہ اگر شعر کہا ہے تو ارشاد. تو میر تقی میر نے کہا چلے تو اپنی گاڑی چلا. کہ نہیں حضور کچھ تو ہو جائے. کہنے کہ بیٹا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تیرے ذہن پر 2 روٹیاں سوار ہیں. تو کام کاج والا بندہ ہے، یہ بیکار لوگوں کا کام ہے شاعری. نہیں سنایا انہوں نے. یہی کہانی وہاں ہوئی. سرکار کی تعلیمات اور سرکار کے پھر بیچ میں کچھ جملے ہمیشہ سے ایسے رہے ہیں کہ جو غور سے اگر سنے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا سرکار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں رہے. جیسے پیرس کا جو واقعہ ہوا جس میں سرکار نے فرمایا کہ 20 سال کا ذکر رواں وہ بند ہو گیا. اب تازہ کسی کا ذکر قلب جاری ہونا یہ عام ولیوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی بہت ہی بڑی ہستی کا کرم ہو گیا. اور پھر فرمایا یا تو اللہ کا یا اس کے حبیب کا، اس سے نیچے نہیں ہوگا جس نے بھی یہ ذکر چلایا. اب آپ ہماری قوم کو غور کرنے کی عادت نہیں ہے. اللہ رسول نے کہاں ذکر چلایا ہمارا؟ وہ تو حوالہ دے رہے ہیں، یا تو وہ ہم پلہ ہوگا اللہ کے یا رسول کے. تو سرکار کی یہ باتیں سن کے غور کرتا. اچھا، میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری جو میموری تھی وہ فوٹوگرافک میموری تھی، مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سرکار نے کچھ بھی کہا ہے وہ مجھے آج تک یاد ہے. کبھی نہیں لکھا میں نے، کبھی نہیں لکھا، یاد رہا. جسے بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا ہے، فیض ہوتا ہی نہیں. سرکار نے بغیر بیعت کے فیض دیا ہے. بغیر بیعت کے اگر فیض دیا ہے تو جس قانون میں بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا اس قانون کے تحت تو نہیں چلا رہے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون دین اسلام کا تصوف ہے، اس کے مطابق نہیں چلایا. کوئی بزرگ ایسا گزرا ہے جس نے بغیر بیعت کے فیض دیا ہو؟ نہیں. فیض دینے سے پہلے عہد و پیمان ہوتے ہیں بیعت کے ذریعے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بک جانا، کہ اس نے آپ کو خرید لیا. اب اس نے آپ کو خریدا تو آپ اس کی ملکیت ہو گئے. جس طرح قرآن میں ایک لفظ آیا نا او ما ملکت، وہ اسی سے متعلق ہے. مرد اگر بک جائے تو وہ آ گیا یعنی غلامی میں، اگر عورت ہو تو وہ آ گئی کنیزوں میں. او ما ملکت جو قرآن میں الفاظ آیا ہے نا، اس کی یہ تشریح ہے. سرکار کا جو انداز رہا، کسی بھی ایرے غیر نتھو خیرے کو اٹھا کے یوں سیکنڈوں میں دربار رسالت میں پہنچا دیا. یوں. لیکن ایک دن تو انتہا ہو گئی. 1995 میں ہم جب مانچسٹر میں رہتے تھے تو 16 جون کو میری برتھ ڈے تھی، اور دستک ہوئی دروازے پر. میں دروازے پہ گیا تو سامنے میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. خواب میں نہیں. اور وہ اور 12 ہستیاں ان کے ساتھ تھیں، وہاں ٹھہرے، ہمارے ذکر میں شرکت کی.
بغلگیر ہوئے اور مجھے میرے ساتھ معانقہ کیا، حق کیا اور فرمایا کہ ہماری آمد تمہارے برتھ ڈے کا تحفہ ہے. کیونکہ یہ سب کچھ اتنا ظاہر میں ریئل تھا کہ مجھے جو ہے وہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا. تو میں نے سرکار کو فون کیا کہ سرکار ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. آنے والا کہہ رہا تھا کہ وہ رسول اللہ. سرکار نے فرمایا تمہیں کوئی شک ہے؟ ہم نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کی برتھ ڈے ہے تو آپ اس کو اپنی آمد کا تحفہ دو. اب دیکھیے یہ کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے کہ جس نے جسم سمیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا. لوگ کہتے ہیں 1450 سال پیدا ہوتے حضور کی صحبت میں بیٹھتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے. ہم نے 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی جسم کو چھوا، ہاتھوں کو چھوا، ان کے لبوں کو چھوا، داڑھی کو چھوا، آنکھوں کو چھوا، کانوں کو چھوا. انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارا برتھ ڈے ہے، تمہارا جو ہے یہ سالگرہ ہے، تو جو تم کہو گے ہمیں منظور ہوگا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو جگہ جگہ بوسے کرنا چاہتا ہوں. خوب دبا کے. تو اس کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں، ان کے لمس میں مجھے اپنائیت محسوس ہوئی. کم و بیش 50% مجھے ایسا لگا جیسے میں سرکار کو ہی حق کر رہا ہوں، وہ عرض اروا کی وجہ سے. اب یہ جو چیز تھی یہ عام تو نہیں ہے. یہاں تو عالم ناسوت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت بھیج دیا، 1-1.5 گھنٹے تک بیٹھے رہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو یہ جو ذکر ہے نا صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ کم و بیش 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ یہ چلا. اور اتنا وجد طاری تھا، اتنا وجد طاری تھا کہ کانوں سے، ناک سے، منہ سے، ہر جگہ سے خون نکل رہا تھا، ہر جگہ سے خون. اور پھر سرکار لے گئے مقام محمدی میں، وہاں ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سے. پوری امت محمد میں صرف ایک شخص اویس قرنی تھا جس کو روح سے فیض ہوا، حضور کی. اب سرکار نے ہم کو وہاں بھیج کے حضور کی روح سے فیض دلوایا. اب ہم کیا سمجھیں گے؟ مولا علی سے فیض ہوا، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. اللہ سے گفتگو، ایک تو گفتگو ہوتی ہے نا باقاعدہ، کوئی مراقبہ کرے اور یہ کرے وہ کرے. تو 35 منٹ گفتگو ایک دفعہ کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ گاڑی چلا رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے. ایسے کہاں گفتگو ہوتی تھی یار کسی کی؟ تو یہ جو امام مہدی وغیرہ کی کہانی تھی نا، یہ تو تیل ہو گئی. نہیں، امام مہدی کی بس کی بات نہیں ہے جو کچھ سرکار کر رہے ہیں. واللہ یعنی آپ یقین فرمائیے، روز اول سے، پہلے دن سے جب سرکار سے ملاقات ہوئی، اس وقت سے باطنی آنکھ کھل گئی تھی. آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ اندر چل رہا ہے وہ سب آوازیں آتی ہیں. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے آگے بیٹھ جاؤ بس. تو یہی ہوتا تھا. ہوٹل جاتے، بیٹھتے تو جو سرکار کے قدم چوم رہے ہیں، جو نعرے لگا رہے ہیں، ان سب کی اندرونی جو حالت ہے وہ سامنے آتی. اور میں بار بار جا کے سرکار کو بتا رہا ہوں، سرکار یہ جو ہے نا منافق ہے، سرکار وہ ہے منافق. سرکار مسکرا کے خاموش. ایک دفعہ تو جو ہے نا میں نے، اچھا اب وہ میری سوچ بچکانا تھی، میں نے سوچا کہ میں نے پچھلی دفعہ سرکار کو کہا تھا یار یہ بندہ منافق ہے، اور دوبارہ اس کو قدم چومنے دے رہے ہیں.
تو اب میں سرکار کو جا کے کہہ رہا ہوں سرکار یہ تو منافق ہے، میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا یہ تو منافق ہے۔ تو سرکار نے بہت سنجیدہ مزاج ہو کر فرمایا کہ ہاں ہم کو پتا ہے مسئلہ صرف ظرف کا ہے، تیرے اندر ظرف نہیں ہے۔ جب تیرے اندر ظرف آ جائے گا نا تجھے سب کی حقیقت پتہ ہوگی، لیکن تو چپ رہے گا، خاموش رہے گا۔ تو میں نے کہا کہ سرکار خاموش رہنے کا کیا فائدہ ہے جب ہم کو معلوم ہے؟ فرمایا خاموش رہے گا تو اس کے فتنے سے بچے گا۔ جس دن تو نے اعلان کر دیا کہ فلاں آدمی مردود ہے، فلاں مرتد ہے، فلاں کافر ہے، فلاں منافق ہے، تو پھر وہ اپنی تنیت کے اوپر فائز ہو جائے گا اور وہ وہی شرارتیں کرے گا جو ابلیس نے کی تھی۔ جیسے اب شب برات آتی ہے تو شب برات کو اللہ تعالیٰ ریگولرلی سرکار کو انویٹیشن بھیجتا، میٹنگ ہوتی وہاں اللہ کی حضور کی سرکار کے ساتھ کہ آئندہ سال جو گزرنا ہے تو آئندہ سال میں کتنے لوگ دنیا میں مومن ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے ازلی، کتنے منافق ہوں گے، اور مسلمانوں میں اس وقت کتنی تعداد میں ایسی روحیں موجود ہیں جو ازلی مومن ہیں اور ان کو اس مشن کی ضرورت ہے، اور مومنوں سے کتنے لوگ اس سال مریں گے، کتنے مومن مریں گے، کتنے شفاعت والے مریں گے، کتنے مرتد مریں گے، کسی منافق کے مرنے سے آپ کو نقصان و فائدہ کیا ہوگا، ازلی مومنوں کے آپ کے حلقے میں شمولیت کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد اس پر ڈسکشن ہوتا کہ یہ مومن ہے، اس کے پیچھے یہ پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، یہ جنات لگے ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر شیطان جلدی قابض ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر نقصان ہو سکتا ہے، بدنامی ہو سکتی ہے، یہ آپ کو پھنسا سکتا ہے، اسے بھی نہیں پتہ چلے گا، لہٰذا کس کو فاصلے پر رکھنا ہے۔ اچھا دو بندے ہیں، یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، لیکن اس کے پیچھے شیطان کسی اور وجہ سے لگا ہے، اس کے پیچھے کسی اور وجہ سے لگا ہے، جس سے نقصان ہو سکتا ہے اس کا بتاتا ہے اللہ کہ وہ جو فلاں ذاکر قلبی ہے اس کو ذرا دور دور رکھا کرو، کیونکہ اس کے نفس میں یہ برائی ہے، اس برائی کی وجہ سے ابلیس نے یہ شیطان جن اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا نفس پاک نہیں ہوگا اس وقت تک شیطان کا حق ہے کہ آپ کے اندر اپنی مخلوقیں بسا سکے، اس کا حق ہے جب تک نفس پاک نہیں ہو جاتا۔ اچھا اب اس کے بعد دیکھتے یہ ہیں بھائی ان میں سے کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو نفس پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کون سا ذاکر قلبی ایسا ہے جس کو پرواہ نہیں ہے نفس کو پاک کرنے کی۔ لہٰذا 3 سال اس طرح اس کے غفلت میں گزرتے ہیں جب کہ اس سال بھی اس نے نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، تلاوتوں میں لگا رہا، نعتوں میں لگا رہا، گانوں میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، اس طرف توجہ نہیں دی کہ میں اپنے کتے کو بھی پاک کروں، اور 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا ذکر بند کر دیتا ہے، لیکن سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی روحانی حلقے میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ اس کا ایمان جا چکا ہے۔ جب ایمان اس کا چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو ذاکرین میں عیب نظر آتے ہیں، اس کی ٹانگ توڑ، اس کی برائی کر، اس کو پھنسا، اس کو پھنسا، اس کو پھنسا، ایسے بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شعور تو دیتا نہیں ہے نا، جب کسی کو سزا دیتا ہے شعور نہیں دیتا۔ تو یہ سارے فیصلے شب برات کو ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ سرکار جو ہے وہ ہم کو بھی ساتھ لے گئے اس میٹنگ میں، تبھی تو یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ اب یہ کتنی پرانی بات ہو گئی، 32-33 سال پہلے عرش اولیٰ پر سیدنا امام مہدی گوہر شاہی اللہ اور اس کے حبیب سے میٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے بندے کو لے گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہم نے سارا عرش ادھر ادھر ٹنٹولا، سب کچھ کیا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جب واپس اس میٹنگ سے آیا تو وہاں میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا لال رنگ کا۔ جب میں وہاں سے آیا تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ پتھر عرش الہی کا تھا، کہ وہاں سے واپس آئے، اب ہم تو یہاں پتھر لے کے تو نہیں گئے تھے وہاں پہ، کیونکہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت تو تھی نہیں، وہ میں نے آ کے اپنے گھر میں الماری پہ رکھ دیا۔
اب وہ الماری پہ رکھا تو رات کے وقت وہ الماری سے جو ہے وائبریشن کی آوازیں آئیں، وائبریشن کی آوازیں آئیں اور وہ پتھر اچھل اچھل کے ذکر کرے، پتھر جو ہے اچھل اچھل کے ذکر۔ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ وائبریشن کیوں ہو رہی ہے۔ پھر ایک دن جب آ کے میں نے چیک کیا تو اس میں سے روشنی بھی نکل رہی تھی اور وہ ذکر کر رہا تھا۔ مجھے خود ہی یہ ذہن میں آیا کہ میں اس کو مٹھی میں تھوڑی دیر بند کر کے رکھتا ہوں۔ مٹھی میں تھوڑی دیر اس کو بند کر کے رکھا، سارا نور اس کا ہتھیلی میں چلا گیا، وہ پتھر اب وائبریٹ نہیں کرتا، رکھا ہوا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اگر یہ ہتھیلی میں کسی کے دل پہ رکھ دوں تو اس کے ذکر کا عالم کیا ہوگا۔ معلوم تو نہیں پڑا کہ سرکار کون ہے، لیکن ہم نے اپنے جو ارد گرد کے لوگ تھے پاکستان میں، ان کے سوچ، ان کے ایمانوں کو دیکھ کر بڑا غصہ آتا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ 99.999% جو لوگ ہیں یہ سب منافق ہیں، نہ کسی کو ادب، نہ کسی کو علم۔ جس کو تھوڑا قریب بٹھایا وہ اس کا دماغ آسمان پہ چڑھ گیا۔ مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر ناپاک نفس کو صوفی اپنی صحبت میں بٹھائے گا تو وہ گستاخ ہو جائے گا، جب اس کا نفس پاک ہو جائے گا نا پھر اس کو صحبت میں بٹھایا جائے گا۔ پھر باطن کی تعلیم یہ ہوئی کہ جب تک نفس ناپاک ہے اس کو پیار سے نہ دیکھنا، پیار سے بات نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو ظاہری پیار ہے یہ نفس کو بگاڑتا ہے۔ پھر ہم کو یہ بتایا کہ کوئی صوفی اگر کسی کے ساتھ بڑی عزت سے مل رہا ہے، بڑی عزت سے آپ جناب سے مل رہا ہے، صوفے پہ بٹھا رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، تو سمجھ جاؤ وہ بندہ منافق ہے، اور جس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے سمجھ جاؤ وہ مومن ہے۔ بھئی اس کو عزت سے بٹھا رہے ہیں، اس سے پیار محبت سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر پیار محبت سے نہیں بٹھائیں گے، عزت سے نہیں بٹھائیں گے تو اس کے نفس کا شر ابل کے باہر آ جائے گا، اور وہ ذاکر قلبی مومن ہے، اس کو ڈانٹ بھی دیا تو وہ کہے گا خیر ہے یار، انہوں نے ڈانٹا ہے تو میرے باپ کی جگہ ہے، وہ برداشت کر لے گا، اور جب وہ برداشت کر لے گا اس کے نفس میں پاکی آ جائے گی۔ سرکار نے کہا نہیں کہ سرکار کا اس دنیا میں مرتبہ کیا ہے، اپنی زبان سے نہیں کہا کیا مرتبہ ہے، لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ ہر معراج اور ہر مرتبے کا تعلق 15 رمضان سے۔ لیکن وہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے تھے، کئی لاکھ تھے، سارے پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، سب بھاگ گئے۔ چند ایک لوگ ایسے تھے، چند فیملیز شاید، کہ جن کے گھروں پر سرکار کا آنا جانا رہا، جیسے کہ ندیم ہے، حافظ فرید ہے، یہ بٹ صاحب ہیں، اور ناصر کی امی جو ہے گجرانوالہ، ان کے گھر بھی سرکار کا آنا جانا رہا، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، جیسے حافظ فرید صاحب ہیں، ندیم بھائی تو ندیم بھائی ہیں، ان کا تو سرکار سے بہت گہرا تعلق پہلے سے رہا۔ مجھے ایک کہانی سمجھ میں آ گئی تھی، مجھ سے سرکار نے بہت باتیں کی، خاص طور پر امریکہ میں جب میں تھا، جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی تو فرماتے یہاں آ جاؤ، پھر وہاں تنہائی میں گفتگو ہوتی۔ جب حضور نے یہ کہا کفار مکہ کو، کعبے کے اندر تو 360 جو ہے انہوں نے مجسمے رکھے ہوئے تھے نا، تو آسان کام تو نہیں تھا ان میں جا کے کہنا کہ بھائی یہ سب جھوٹ ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آج آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی ابو جہل آپ کے سامنے نہیں تلوار لے کے کھڑا، ابو لہب نہیں کھڑا آپ کے سامنے تلوار لے کے، ابو سفیان نہیں کھڑا تلوار لے کے آپ کے سامنے، آپ کو مارنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ آپ 1000 دفعہ کہ قل هو اللہ احد، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن حضور وہاں کھڑے ہو کے کعبے میں، وہ جو وہاں پر عبادتیں کر رہے ہیں پتھروں کی، ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط، اتنی بڑی بات تو ہے نہیں ہے، دشمن ہو گئے نا وہ۔
یہ تو آپ لوگوں کے کو سمجھ میں آیا ہے نا کہ بھائی وہ جھوٹے خدا تھے، وہ تو ان کو سچا مانتے تھے نا، لہٰذا ان کی دشمنی ایسی کیوں ہوئی؟ اور یار دیکھو یہ ہمارے خداؤں کی گستاخی کر رہا ہے، یہ پہلو تو آپ کی نظروں سے نہیں گزرا، وہ تو اس یعنی وجہ سے اور زیادہ ان کے دلوں میں بغض و عناد اور نفرت پیدا ہو گئی، جو جان کے پیچھے پڑ گئے، مار دو۔ اب سرکار نے اللہ کا فیصلہ سنایا کہ چاند میں اللہ کی نشانی کا اظہار ہوا ہے، حجر اسود میں اللہ کی نشانی کا اظہار ہوا، اور خود فرمایا، لوگوں نے کہا جی آپ نے دعویٰ کیا ہے آپ کی چاند میں تصویر ہے، فرمایا کہ یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں اور تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو۔ سرکار نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں میں شاید میرا یہ گمان ہے کہ جن کے دلوں میں نور ایمان نہیں تھا، انہوں نے اللہ کی اس نشانی کو قبول نہیں کیا سرکار کے قریبی ہونے کے باوجود۔ کچھ لوگ کہنے لگے بھائی پاگل پن ہے، یہ بھائی کیسے پاگل پن ہے؟ نظر آ رہی ہے تصویر، کوئی یعنی ہواؤں میں تو کوئی شوشہ نہیں چھوڑا ہے، وہ ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ بس یقین کرو بھلے نظر آئے یا نہ آئے، اس میں تو شک ہے۔ جو چیز آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس کو ماننا کون سی بڑی بات ہے یار، سامنے ہے، نظر آ رہی ہے۔ 94 میں چاند کی بات ہو گئی، ابھی چاند پر تصویر کا اعلان نہیں ہوا تھا اور ہم سرکار کے ساتھ یورپ کے ٹور پہ تھے، 94 کی بات ہے یہ، تو ہم کو سرکار کے ساتھ ناروے جانا تھا جرمنی سے، 94 کی بات ہے یہ۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں جو ایک پورٹ ہے جرمنی میں اس کا نام ہے کیل، وہاں سے ہم لیں گے کروز لائنر اور اوزلو جائیں گے، ایک رات اور ایک دن کا سفر ہو۔ سرکار کو پسند بھی ہے، بڑا جو لگزوریس کروز لائنرز ہوتے ہیں اس میں 5 اسٹار ہوٹل جیسے رومز ہوتے ہیں، اس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب رات کا وقت ہوا، اچھا دن میں تو سب ڈیک کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، سارے جتنے بھی ٹورسٹ جا رہے تھے سب، جب رات ہو گئی تو سرکار نے کہا چلو اب ڈیک پہ چلتے، اندھیرا نہیں، ابھی تو آپ ہنس رہے ہیں، کروز لائنر پر اندھیرا ہو، رات ہو، سمندر ہو، پھر آپ ڈیک پہ جانے کا آپ کو کہا جائے تو پھر پاجامہ گیلا ہو جائے۔ شاید آپ گئے نہیں ہے نا، لیکن سرکار تھے نا ساتھ، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اب وہ ہوتا بھی تو 15-20 مالے کا ہوتا ہے نا، بہت بڑا ہوتا ہے۔ چلے گئے سرکار، وہ جو سوئمنگ پول کے پاس جو لیٹنے کی چیئرز ہوتی ہیں اس کے اوپر سرکار دراز ہو گئے، یوں ہاتھ رکھ کے، اور اوپر چاند۔ سرکار کچھ فرما نہیں رہے، بس غور سے چاند کو دیکھے جا رہے ہیں، 2.5-3 گھنٹے جو ہے گزر گئے، بس اتنا فرمایا کہ دیکھو یار یہ چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سرکار کے ساتھ ہوں تو دماغ کام نہیں کرتا، سرکار جو بھی بولیں ہاں وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سرکار نے جو کچھ مثبت ہی بولا ہو، تو جو بھی بولیں جی سرکار، وہ سمجھ میں تو آتا نہیں تھا کہ کیا بول رہے ہیں سرکار، کیونکہ دماغ ہی نہیں ہے ادھر۔ اب سرکار نے پوچھا کہ واپس چلے نیچے جائیں یا نہیں جائیں؟ جی سرکار۔ چلے جائیں؟ جی سرکار۔ یا نہیں جائیں؟ جی سرکار۔ سرکار تو سمجھ گئے تھے نا کہ عشق آمد عقل آوارہ شد، چلا گیا ہے، چلا ہی گیا ہے۔ اب ہم صبح پہنچ گئے اوزلو ناروے، ان کا وقت 2:30-3 بجے ہوں گے۔ ایک شخص جو ہے آیا، اس کا نام تھا نظر الہی، لمبی داڑھی، سفید، جیسے میں نے دروازہ کھولا اپارٹمنٹ کا وہیں گر گیا اور پیٹ کے بل چلتا ہوا، رینگتا ہوا، درود و سلام پڑھتا ہوا سرکار کے قدموں میں آیا، اور وہ سرکار کو یا محمد کہہ کے مخاطب کر رہا۔ پتہ نہیں سرکار اس کو کہاں ملے ہوں گے، اور
سرکار نے باطنی طور پر اس کو بتایا کہ ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ آیا, قدموں میں بیٹھا. پھر وہ جب چلا گیا, سرکار کمرے میں آرام فرمانے کے لیے چلے گئے اور کہا کہ چائے پلاؤ. ندیم کو بلوایا کہ تم پاؤں دباؤ. چائے کا کپ سرکار کو دیا اور بہت خوشگوار موڈ میں سرکار نے فرمایا, مجھے بھی اور ندیم کو بھی یہ پہلی دفعہ تھا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر آئے گا اس کے متعلق کوئی بات سرکار نے کہی ہو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی. تو چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کے مجھے اور ندیم کو کہا کہ ذرا جاؤ باہر جا کے دیکھو چاند کو. چاند پر امام مہدی کا چہرہ نمودار ہو گیا ہے. ابھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ عشق آمد عقل آوارہ شد. اب ہم گئے اور چاند کو دیکھا اور دیکھ کے آگے جو ہے کیا بولا سرکار کو, ہاں تو دیکھا تم نے؟ ہاں سرکار, وہ تو آپ کا چہرہ امام مہدی کا تو نہیں ہے. سرکار فرمانے لگے نہیں یار وہ امام مہدی کا چہرہ ہے, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ نہیں یار یہ امام مہدی کا چہرہ ہے. اچھا ہم اپنی طرف سے امام مہدی کا چہرہ, امام مہدی کون ہے؟ ہمارے سرکار کا چہرہ ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ سرکار امام مہدی ہے, کیونکہ وہ کام نہیں کر رہی نا عقل. تو سرکار نے پھر دوبارہ کہا نہیں یار یہ امام مہدی کا چہرہ, اور ہماری عقل جو ہے وہ کلک نہیں کر رہی بات کو. ہم یہ کہے جا رہے ہیں کہ سرکار وہ ساقی معاف, یہ تو آپ کا چہرہ ہے. اور یہ نہیں ہے کیلکولیشن کر رہا دماغ کے سرکار امام مہدی ہے, کیا کرے آدمی. اسی طرح حجر اسود کی بات ہوئی. اب اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی نا حجر اسود کے حوالے سے, لیکن یہ تمام چیزیں دیکھ کے ہم کو تو یعنی اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. زندگی سرکار کے قدموں میں وقف کرنی ہے, سرکار کے لیے جینا ہے, سرکار کے لیے مرنا ہے. لیکن اس راستے میں وہ جو لوگ لگے پاکستان میں لاکھوں, وہ سب بھاگ گئے. سرکار کو دبانے کی سب سے بڑی کوششیں گھر میں سے ہوئیں. گھر سے ایک دفعہ میں یہاں سے جب گیا تو مجھے یاد ہے 45,000 پاؤنڈ کیش لے کے گیا سرکار کی بارگاہ میں, یعنی دینے کے لیے. وہ دیے اور پھر میں آ گیا. 3 دن بعد جو ہے سرکار کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو لے آؤ. تو میں یہ سوچنے لگا یار ابھی میں 1 ہفتے پہلے دیکھے آیا تھا. تو میں نے پوچھا کہ سرکار کوئی چیز خریدنی ہے؟ فرمایا نہیں, وہ ہم جو پیسے رکھتے ہیں کبھی وہ گھر والے چرا لیتے ہیں, کبھی انجمن سرفروشان اسلام کے عہدیدار چرا لیتے ہیں, کبھی وہ چرا لیتے ہیں, کبھی یہ چرا لیتے ہیں, اور باقی ظاہری رکھ رکھاؤ ویسا ہی ہے. اتنے بڑے بڑے منافق, یہاں تک کہ اب عورتیں جا رہی ہیں وہ بھی سرکار کی جیب سے پیسے نکال کے لے آتی تھی. کوئی سرکار کی گھڑی چرا کے لے آتی تھی, اور کوئی دیکھ لے تو کہتی تھی ہم تو تبرکاً یہ موزے اٹھا رہے تھے. چوری کرتے, کیا ایمان ہوگا ان کا. گھر میں ہی مخبر بیٹھے ہوئے تھے, گھر میں 1,24,000 پیغمبر گزرے اور اس کے بعد کروڑوں اولیاء اکرام, فقراء, صالحین, مقربین اس دنیا میں آئے, لیکن کوئی ہستی ایسی نہیں گزری سوائے سرکار گوہر شاہی کے کہ جس سے دنیا نے اتنی نفرت کی ہو. سرکار کے خلاف دیکھیں کیسے لوگوں کے جو ہے نا بھویں چڑھ جاتی ہیں. ان کو تو چھوڑ جو غیر ہیں, وہ جو اپنے جن کو ہم نے ذاکرین کا لقب دیا تھا کہ یہ ذکر کرنے والے, یہ سرکار کے ماننے والے لوگ ہیں, ان کو اتنا بغض, اتنا عناد سرکار کی ذات سے کہ وہ سرکار کا نام سننا ان سے گوارا نہیں تھا. یا گوہر کا ذکر ہوا تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو, کسی نے شعلے اور انگارے ان کے دل پر پھینک دیے ہوں. دکھ ہوتا. حالانکہ روحانیت کا قاعدہ یہ ہے
سب سے پہلے پیر کا نام، سب سے پہلے مرشد کا ذکر، یہ روحانی قاعدہ ہے۔ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایجنسیوں نے، پاکستان کے سیاسی جو لیڈر تھے، پولیٹیشنز تھے، انہوں نے، پاکستان کی عوام نے، تمام فرقوں نے، تمام گھر والوں نے، تمام ذاکرین نے مل کر سیدنا گوہر شاہی سے دشمنی کی، گستاخیاں کی،